شادیوں میں تاخیر کی ایک بہت بڑی وجہ یہ بھی ہے کہ بکروں کی طرح منڈی لگی ہوئی ہے دولہوں کی، ان کے الگ الگ دام لگے ہوئے ہیں، تو اس دام پر کوئی خریداری نہیں مل رہا ہے، عمر گزرتی جا رہی ہے، اور کوئی وہ ریٹ جو لگا کر کے رکھا ہے کہ اتنا لاکھ روپیہ چاہیے اور فلاں قسم کی کار چاہیے اور فلاں بائک چاہیے اور 400 500 باراتی آئیں گے اور دنیا بھر کا سامان چاہیے، فلیٹ چاہیے، مطلب اتنے معیارات ہیں کہ اس بکرے کو کوئی خریدنے والے ہی نہیں مل رہا ہے منڈی میں۔ دولوں کی تو باقاعدہ منڈی لگی ہوئی ہے نا، انجینئر دولے، ڈاکٹر دولے، آئی ایس دولے، آئی پی ایس دولے، ہر دولے کا اپنا الگ ریٹ ہے، خاص طور پہ مشرقی ہندوستان میں، شمالی ہندوستان میں، اور جو خاص طور پہ ہمارے جنوب میں حیدرآباد وغیرہ میں باقاعدہ بولیاں لگتی ہیں، باقاعدہ مائک لے کر کے اعلان کیا جا رہا ہے، لڑکی کے پھپھا نے یہ دیا تو لڑکی کے ابا نے یہ دیا تو اتنی گاڑی، اتنا لاکھ کیش اور فلاں قسم کی موٹر سائیکل، باقاعدہ مائک لے لے کر کے اعلان کرتے ہیں باقاعدہ کہ اتنا اتنا دیا جا رہا ہے۔ تو یہ بھی مسئلہ ہے، شادیوں کی تاخیر کی ایک بہت بڑی وجہ یہ جہیز کی لعنت بھی ہے۔ تو آپ دیکھیں گے تو کہنے کو تو ہم ایک مسلم معاشرہ ہیں، پر ہمارے یہاں شادی میں اسلام کہیں نہیں دکھتا، ساری ہندوانہ خرافات اور رسوم اور رواج کے ذریعے سے ہم نے اتنا مشکل بنا دیا ہے نکاح کو نا، کہ کوئی آدمی سمجھتا ہے کہ اگر وہ اس نے اپنی ایک دو بیٹیوں کی شادی کرا دی تو اس کو لگتا ہے کہ اس نے کوئی کارنامہ انجام دے دیا۔ مطلب میں تو آج کل لوگوں کو دیکھ رہا ہوں نا، لوگوں سے پوچھو بھائی کیا کیا زندگی میں، تو بولیں گے ایک بیٹی کی شادی کرائی، دو بیٹے کی شادی کرائی، دو بہنوں کی شادی کرائی۔ شادی کرانے کو لوگ اپنے کارنامے میں گنتے ہیں کہ گھر بنوایا، اما ابا کو حج کرایا، اتنی بیٹیوں کی شادی کرائی، اتنی بہنوں کی شادی کرا دی۔ اس کو اتنا مشکل ٹاسک ہو گیا ہے شادی کرانا بچیوں کا۔ تو جب آپ معاشرے کے اندر نکاح کو اتنا مشکل بنا دیں گے تو زنا ہوگا نا پھر۔ آج جو ہم سن رہے ہیں، مسلسل خبریں آ رہی ہیں کہ مسلمان لڑکیاں بھاگ رہی ہیں، ہندوؤں کے ساتھ، کافروں کے ساتھ شادیاں کر رہی ہیں۔ اس کا ایک بہت بڑا سبب یہی ہے کہ ہم نے شادی کو اتنا مشکل بنا دیا ہے۔ ایک مسلمان لڑکے سے ایک ارینج میرج کرنے کا خرچ 15 لاکھ سے کم نہیں آ رہا ہے۔ آپ کو ایک لڑکی کی شادی کرنی ہے، 10 سے 15 لاکھ روپے آپ رکھیں، تب جا کر کے آپ ایک بچی کی شادی کر سکتے ہیں۔ مسلمان سے ارینج میرج کرنے کا خرچہ 15 لاکھ روپیہ ہے، اور کافر کے ساتھ بھاگ رہی ہے، 100 روپے کی اسٹمپ پیپر پہ اس کی شادی ہو جا رہی ہے۔ اس کی کوئی دینی تربیت نہیں ہوئی ہے تو کیا کرے گی، بھاگ جا رہی ہے وہ۔ ماں باپ نے تو ویسے کھلا چھوڑا ہوا ہے۔ باپ تو آج کل یہ ہو رہا ہے نا کہ وہ لڑکا دیکھنے کے لیے جو دکھانے کے لیے جو خرچہ آتا ہے لڑکی کو، وہ بھی افورڈ نہیں کر پا رہے، دیکھنے کے لیے بھی آتے ہیں تو 2 5 ہزار روپیہ خرچہ کرا کے جاتے ہیں۔ وہ باپ جو رکشہ چلاتا ہے، جو ٹھیلا لگاتا ہے، جو ہاتھ گاڑی کھینچتا ہے، جو کہیں پر مزدوری کا کام کرتا ہے، اس کے پاس اتنا بھی پیسہ نہیں ہے کہ ایک لڑکے والے دیکھنے کے لیے آئیں گے، 2 5 ہزار روپے کا ان کا انتظام کرو کھانے پینے کا، اور اس کے بعد جائیں گے اور فون کر کے بولیں گے لڑکی پسند نہیں آئی، گیا 5 10 ہزار روپیہ جو ہے وہ گڑھے میں۔ دوست کے اندر اتنی بھی استطاعت نہیں کہ اب لڑکا دیکھنے آئے تو اتنے بھی خرچ کا وہ انتظام کر سکے۔ یہ سارا ہمارا معاشرہ ہے، اور یہ میں کوئی سنی سنائی باتیں نہیں کر رہا ہوں، میں نے اپنی آنکھوں سے یہ نظارے دیکھے۔ ہو سکتا ہے کسی معاشرے میں اس حد تک کے مسائل نہ ہو، لیکن الگ الگ معاشرے میں الگ الگ مسائل ہیں، میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے بھائی۔ ایک بہت قریبی گھرانے کے میرے مولوی تھے، مشکل سے 1300 1500 روپیہ، یعنی آج سے میں 15 20 سال پرانی بات بتا رہا ہوں، 1500 روپیہ 2000 روپیہ ان کی کل تنخواہ تھی۔ ایک بیٹی تھی نکاح کے لیے، کوئی ایک لڑکا دیکھنے، ہمارے یہاں پہلے جو یو پی کی طرف کے نا، پہلے 2 2 3 3 سومو بھر کر کے لڑکی دیکھنے آتے تھے لوگ، 3 سومو بھر کے آتے تھے۔ جتنی بارات آتی ہے نا، 15 20 20 لوگ آتے تھے، کیا کرنے کے لیے، لڑکی دیکھنے کے لیے آ رہے ہیں۔ اور وہ آئے تو پھر ان کی خاطر تواضع ہوتی تھی، بکرا کٹ رہا ہے، مچھلی الگ بن رہی ہے، مرغی الگ فرائی ہو رہی ہے، پورا پورا دن گھر کے اندر رہتے تھے، کھاتے تھے پیتے تھے، پھر ان کو تحفے تحائف دے کر کے روانہ کیا جاتا تھا۔ 3 3 سومو بھر کے آئے، دن بھر کھایا، اور اس کے بعد شام کو گئے اور فون کر دیا نہیں آپ کی لڑکی پسند نہیں آئی، اس کی ہائٹ اتنی ہے۔ تو وہ مولوی بیچارہ جو 2000 مہینے کا کماتا تھا، وہ 700 800 900 روپیہ 2000 روپیہ خرچ کر دیتا تھا ان لوگوں کی خاطر مدارت میں، اور پھر آگے سے جواب آتا تھا کہ آپ کی لڑکی کی ہائٹ کم ہے، آپ کی لڑکی کا کلر ڈل ہے، آپ کی لڑکی کے ہاتھ کی چمڑیاں نکلی ہوئی ہیں، تو بال چھوٹے ہیں، تو ناک ٹیڑھی ہے، تو آنکھیں تھوڑی چھوٹی ہیں۔ ان بنیادوں پر رشتے ریجیکٹ ہوتے تھے۔ اتنا مشکل ہو گیا ہے لڑکیوں کا نکاح کرانا۔ تو جب آپ معاشرے کے اندر چاہتے ہیں کہ زنا عام نہ ہو، تو آپ کی ذمہ داری ہے کہ نکاح کو آسان بنائیں۔ آپ اگر چاہتے ہیں کہ مسلمان لڑکی مرتد ہو کر کے کسی ہندو سے شادی نہ کرے، تو آپ اس سے حلال طریقے سے آسان سے شادی کرو نا۔ آپ خود بھی اس بات کی ذمہ دار ہیں۔ آپ کو اگر غصہ آتا ہے نا ایک مسلمان لڑکی کو ایک کافر آدمی کے ساتھ بھاگ کر کے شادی کرتے ہوئے دیکھ کر کے، تو یہ غصہ اپنی شادی کے وقت نکالو، مت لے کر کے جاؤ بارات۔
مت مانگو، جہیز کے مطالبے مت کرو، لمبی لمبی لسٹ بنا کر کے مت دو، سادگی کے ساتھ نکاح کرو، لڑکی والوں پر شادی کو بوجھ مت بناؤ۔ اگر واقعتاً آپ چاہتے ہو کہ آپ کی مسلمان بہنیں بھاگ کر کے ہندوؤں کے ساتھ شادی نہ کریں۔